السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر بولنے کے لیے مجھ کو مدعو کیا گیا ہے وہ موضوع در حقیقت خطاب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہفتوں چلنے والے دورات تدریبیہ اور ٹریننگ پروگراموں کا ایک موضوع ہے کہ منہج صحابہ سے دوری جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اور انسان کو منہج صحابہ سے دوری کے نتیجے میں کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ تھوڑی دیر میں موضوع کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق، منہج صحابہ کے مطابق بولنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں رب کائنات نے صحابہ کرام کے طریقے کے بارے میں ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں کچھ چیزوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ منہج صحابہ کیا چیز ہے، منہج کس کو کہا جاتا ہے، منہج کو صحابہ کرام کے ساتھ خاص کرنے میں مصلحت کیا ہے، اور جماعت اہل حدیث کا موقف منہج صحابہ اور منہج سلف کے ساتھ متعین ہو کر کے اور خاص ہو کر کے چلنے میں حکمت عملی کیا ہے۔ یہ بنیادی طور سے چند سوالات ہیں جن سوالات کو ہر مسلمان اور ہر انسان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر رب کائنات کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اور پیغمبر بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ منہج ہے جس منہج کی ترویج اور تنفیذ اور جس منہج کو فالو کرنے اور جس منہج کو اپنانے کے لیے رب کائنات نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، کاروبار کے لیے، سفر کرنے کے لیے، اپنی فیکٹری کھولنے کے لیے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، کسی بھی کیفیت پر چلا جائے، کسی بھی انداز کی ترقی اختیار کر لے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں پیدائش کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام کی تمام چیزوں کو طے کرے اور انجام دے۔ اگر انسان دنیا کمانے میں اتنا غافل ہو جائے کہ رب کائنات کی توحید کو بھول جائے، انسان دنیا میں ترقی کرنے میں اتنا زیادہ غافل ہو جائے کہ اتباع رسول کو نظر انداز کر دے، اگر انسان دنیا کے اندر بنائے گئے وضعی قوانین اور لوگوں کی رائوں
اور لوگوں کے فتووں میں اتنا مگن ہو جائے کہ قرآن و سنت اور منہج سلف اور منہج صحابہ کے اسلوب کو اور طرز زندگی کو نظر انداز کر دے، تو گویا اس نے اپنے دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو فوت کر دیا۔ اور وہ شخص یا کوئی بھی طاقت اس دنیا کے اندر موجود ہو جس کو جس کام کے انجام دینے کے لیے پیدا کیا گیا، وجود بخشا گیا، ایجاد کیا گیا، اگر وہ اپنے مقصد حقیقی سے ہٹ کر کے اپنے وجود کے بعد اپنے مقصد سے ہٹ کر کے کسی دوسری چیزوں کا کام کرنے لگے تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی۔ تو منہج سلف اور منہج صحابہ کا سب سے بنیادی مقصد اور سب سے بنیادی نتیجہ، سب سے بنیادی ثمرہ، سب سے بنیادی فضیلت اور سب سے زیادہ بنیادی ماحصل یہ ہے کہ ہم دنیا میں پیدائش کے مقصد کی تکمیل میں جتنا زیادہ منہج صحابہ پر چلیں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے ہمارے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد، راستے کے واضح ہو جانے کے بعد، کون سے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے۔ فرمایا جس نے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد سرکشی کر لی، اس راستے سے بھٹک گیا، دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے مراد ائمہ اربعہ نہیں ہوتے۔ قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے مراد ہمارے دور کے مفتی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم جیسے ہما شما اس سے مراد نہیں ہوتے۔ قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے مراد پیری مریدی کا سلسلہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے مراد وہ مومن ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی اتباع اور پیروی میں اپنے کپڑے لتوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے مراد وہ مومن ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک بلکہ ایک بار چاند دیکھتے، دوبارہ چاند دیکھتے، تیسری بار چاند دیکھتے، ان کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جل پاتا تھا، فاقے کی زندگی گزارتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگا ہوتا تھا، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں گلیوں میں ٹہلتے تھے کہ کوئی کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا ہم کو مل جائے۔ لیکن دین پر آنچ آ جائے، دین پر کسی انداز کے شبہات یا کسی انداز کی توجیہ و تعویل کر دی جائے، وہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن مجید جب مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ پاکیزہ مومن مراد ہوتے ہیں جن کے حالات زندگی کو سامنے رکھ کر کے اسلام کے احکامات کو نازل کیا گیا۔ اس سے مراد وہ پاکیزہ مومن ہوتے ہیں جن کے احوال کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو دین کا حصہ بنایا گیا، ان کے اتار چڑھاؤ، زندگی کے اٹھنے بیٹھنے اور طرز زندگی کو اختیار کرنے کی بنیاد پر قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام و مسائل نازل کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا جس نے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد ہمارے سیدھے راستے اور صراط مستقیم سے سرکشی اختیار کر لی، اس کو چھوڑ دیا، دوسروں کے راستے پر نکل گیا اور غیر سبیل مومنین پر چلا گیا،
یعنی صحابہ کرام کی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پیروی اور تقلید کرنے لگا، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو نظر انداز کر کے صحابہ کرام پر اتہامات لگانے لگا، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے لگا، ان کی توہین کرنے لگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے ان پاکیزہ ذاتوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کا طریقہ اختیار کر لیا، نولیہ ما تولا، پہلی وعید سنائی گئی کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے پر وہ چل پڑا ہے۔ اگر اس نے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کا راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے وہی راستہ شیطان کے ذریعے سے آسان کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے حرام بھی کھایا حلال بھی کھایا تو اس کے لیے اسی شیطانی راستے کو مزین کر کے حرام تک رسائی کو آسان بنا دیا جائے گا۔ اگر اس نے رافضہ، ماتریدیہ، خوارج، اشاعرہ اور گمراہ فرقوں کا راستہ اختیار کر کے رب کائنات کے اسماء و صفات میں توجیہ و تعویل کی، قرآن مجید کے مراجع میں غلط انداز کے اتہامات لگائے، صحابہ کرام کی توہین کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اسی راستے کو مزین کر دیا جائے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کرنے والا، یا مزید واضح الفاظ میں کہیں کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے پر چلنے والا، اس کے لیے سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ نولیہ ما تولا، جس چیز کو اس نے اپنایا ہم اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اس کو جہنم پہنچا دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیونکہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اسباب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچ دی اور اس کے دائیں اور بائیں جانب بے شمار لکیریں کھینچتے چلے گئے، اور اس کے بعد سیدھی جو لکیر تھی اس کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم اور سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ شاہراہ قرآن ہے، یہ شاہراہ سنت ہے، یہ شاہراہ منہج صحابہ ہے، اس پر جو چلے گا اس صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں اس کو جنت تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے راستے آسان کر دیے جائیں گے۔ لیکن فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کو اپنا لو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں اور بائیں جانب جو لکیریں کھینچی گئی ہیں ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت دوڑو، کیونکہ شیطان رجیم نے جب ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا تو رب کائنات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ جو دائیں اور بائیں کے راستے ہیں یہ اسی شیطان رجیم نے پیدا کیے ہیں۔ رب کائنات نے ہمارے لیے ایک ایسا واضح راستہ بنا دیا، صحابہ کرام کے ذریعے اس راستے کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا، ایسا راستہ جو چمکتے سورج کے مانند رات کی تاریکی میں بھی نظر آتا ہے، دن کے اجالے میں بھی ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دائیں اور بائیں کے راستے جو ہیں یہ شیطان رجیم کا وہ حربہ اور ہتھ کنڈا ہے جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا، قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ تو وہ راستے جو ماتریدیت کے راستے ہیں، خروج کے فتنے کے راستے ہیں، خارجیت کے راستے ہیں، اخوانیت کے راستے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کے راستے ہیں، جوڑ توڑ کے راستے ہیں، اور اسی طریقے سے
قرآن مجید کی توہین کرنے، علماء سے بیزاری کا اظہار کرنے، بڑوں کی ناقدری کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے، اور وہ سارے کے سارے راستے جن کے ذریعے ابتدائی شکل میں شیطان رجیم معمولی انداز میں ہم کو بہکاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے انہی معمولی وسوسوں کے ذریعے بڑے بڑے شکوک و شبہات میں ڈال کر کے ہمارے ایمان میں زلزلہ پیدا کر کے ہم کو ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ راستہ بالکل واضح کر دیا، جو صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج ہے۔ اور یہ منہج کس کو کہا جاتا ہے، اس کی صراحت میں کر دوں، منہج کہتے ہیں کسی بھی ایسے راستے کو جو بالکل واضح ہو، جس کے اندر شکوک و شبہات کی گنجائش نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس منہج کو اختیار کرنے کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان علم میں پختگی اختیار کرے، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس علم میں جب پختگی اختیار کر لے، اس پر یقین کر لے، تو اس پر یقین کے حصول کے بعد وہ صبر و تحمل سے کام لے، اور علماء سے جڑ کر کے، اسلامی مراجع مصادر سے جڑ کر کے اپنی زندگی میں منہج صحابہ اور منہج سلف کا تصور پیدا کرے۔ تو منہج کہا جاتا ہے بالکل واضح راستے کو، ایسا راستہ جس کے اندر چلتے پھرتے نہ کنکر آئے، نہ پتھر آئے، نہ لڑکھڑانے کا موقع ہو، نہ پھسلنے کا امکان ہو، نہ بہکنے کا امکان ہو۔ وہی صراط مستقیم جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دائیں اور بائیں کے راستوں پر مت چلو، میں نے دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اس پر مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر ان پر چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ راستے، یہ ہتھ کنڈے، یہ شبہات، یہ وسوسے تم کو صراط مستقیم کی ڈگر سے نکال کر کے ایسی پگڈنڈیوں پر پہنچا دیں گے جہاں تم اس جانب گرے یا اس جانب گرے، شیطان نے تم کو یہاں اچک لیا یا وہاں اچک لیا، کبھی صحابہ کرام کی تنقیص پر آمادہ کر دیا، کبھی ان کی توہین پر آمادہ کر دیا، کبھی قرآن مجید کے احکامات سے دور کر دیا، کبھی قرآن مجید کی شرح و تفسیر کو غلط انداز سے پیش کرنے والوں کا پیروکار بنا دیا، کہیں برادرز اور کتابچیوں کی پیروی پر مجبور کر دیا، اور کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا۔ تو جب یہ شیطان تم کو دائیں اور بائیں کے راستوں میں گھیرے گا تو بڑے آرام کے ساتھ کہیں بھی لڑکھڑا کر کے ایسے گڈھے میں جا کر کے گرو گے کہ پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے واپس صراط مستقیم پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا، زخمی ہو کر کے پہنچ پاؤ گے تو یہ رب کائنات کی نعمت ہوگی۔ اس وجہ سے تم صراط مستقیم پر چلتے رہو اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے دوری اختیار کرو۔ یہ ایک آیت کریمہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے دوسری آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی، اس میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا رب کائنات نے کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ خاتون اور عورت کے لیے یہ چیز ہرگز زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے یہ کہہ دیا جائے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ کہہ دیا جائے
کہ روزے کے احکامات یہ ہیں، یہ حدیثیں پیش کر دی جائیں کہ حج کو ایسے انجام دینا ہے، ساری کی ساری چیزوں کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کر دیا جائے، تو مومن مردوں یا مومنہ عورتوں کے لیے یہ چیز ہرگز زیبا نہیں کہ اپنی مرضی سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کریں، اس میں اپنا کوئی فتویٰ تھوپیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، بلکہ جو کچھ کہہ دیا گیا اس کو بالکل واضح طریقے سے مان لیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ منہج صحابہ وہ واضح راستہ ہے، وہ واضح منہج ہے جو مکمل طریقے سے دنیا کے تمام فتنوں سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کے شبہات، ہر قسم کی توجیہ و تعویل سے ہم کو نکال کر کے ایسے راستے دکھاتا ہے جس کے مطابق انسان چلے تو اس کی نمازوں کے اندر بھی نکھار آ جائے، عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے، تجارت اور کاروبار کرے تو حرام سے بچتے ہوئے، حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اتنا بابرکت کاروبار انجام دے کہ دنوں رات اس کے کاروبار میں برکتیں نازل ہوتی رہیں، لوگوں سے معاملات کرے، لین دین کرے، سفر کو انجام دے، کہیں چلے، کہیں چڑھے، کہیں سے اترے، کھانا کھائے، پانی پیے، لیٹے اور آرام کرے، بیٹھے، مسجدوں کی تعمیر کرے، شادی بیاہ کو انجام دے، تمام کے تمام امور میں شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا یہ امتیاز ہے کہ اس نے ساری کی ساری چیزوں کو بالکل واضح کر دیا، بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے یہاں تک بتا دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے کون سے آداب بتاتے تھے، قضاء حاجت کو انجام دینے کا کون سا طریقہ اور کون سی تدابیر آپ نے بتائی ہیں جو ہماری صحت و تندرستی کے لیے بھی مفید ہیں، اور استنجا اور قضاء حاجت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جس طریقے کو صحابہ کرام نے واضح کیا اس کے مطابق اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس گندی چیز کو انجام دینے میں بھی باعث اجر ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے سنت کی پیروی کی ہے۔ یہ صورتحال ہے، تو اتنا بابرکت منہج ہے کہ آپ بیوی سے ہم بستری بھی اس کے مطابق کریں گے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لقمہ کسی اجنبی لڑکی یا عورت کے منہ میں ڈالو گے تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں ملے گا۔ تو فرمایا جب اس پر گناہ ملتا ہے تو اس پر ثواب بھی ملنا چاہیے۔ یہ منہج کی وسعت ہے، منہج کی برکت ہے، منہج کی فضیلت ہے کہ یہ منہج تمام کے تمام امور میں ہم کو بالکل واضح راستہ بیان کر کے اس کے مطابق چلنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جو شخص منہج سلف پر چلے گا اس کی فضیلتوں کا کیا پوچھنا، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کے امکانات اور اس کی ضمانت رب کائنات کی جانب سے ضامن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی ضمانت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی محدث و فقیہ، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم و خطیب، دنیا کا کوئی واعظ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے کے طریقے کے بارے میں اس چیز کی ضمانت دی ہو۔ رب کائنات نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول اور منہج صحابہ کو شامل ہے۔
رب کائنات نے یہ ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ذریعے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو وسیع کر کے اس کو محفوظ کر دیا۔ رب کائنات نے اس پر چلنے والوں کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ۔ فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور یہ وہم کذالک، بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ اسی طریقے پر قائم رہیں گے۔ یہ ضمانت، یہ بشارت، یہ خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً منہج صحابہ کی پیروی کرنے والوں کو سنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت، آپ کی بشارت، رب کائنات کی حفاظت کا اعلان، رب کائنات کی جانب سے حفاظت و ضمانت کا اعلان، یہ منہج صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی برکت، سب سے عظیم فضیلت ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تحفظ فراہم کریں، اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ابھاریں، اس کی اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چل کر کے دکھائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، نئی نسلوں کی تربیت کریں۔ یہی قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہمارے لیے ہمارے بیڑے کو پار کرنے کا ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یعنی قرآن و سنت کو منہج صحابہ پر ماننے اور سمجھنے والوں کا مذہب اس دنیا میں سب سے قدیم مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مذہب کی تکمیل امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی تخلیق سے بہت پہلے کر دی تھی، کیونکہ یہی وہ منہج اور طریقہ ہے جس کو صحابہ کرام نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا، آپ کی تربیت میں رہ کر کے اس کی ٹریننگ لی، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا۔ تو یہ مذہب، یہ مسلک، یہ منہج، اس کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ ائمہ کرام کی پیدائش سے کہیں پہلے اس کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گوشوں کو محفوظ کر دیا تھا اور قرآن مجید میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے منہج صحابہ کی آپ کے سامنے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو مانیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت اور اہل کلام، اہل سنت والجماعت اور اہل کلام کے منہج کے درمیان کیا فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن مجید کو، سنت رسول کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھتے ہیں، اور اہل کلام کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کو اپنے عقل و فہم پر سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ دلیل دونوں کی یکساں ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں فہم کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت اپنے عقل اور اپنے فہم پر اعتماد نہیں کر کے صحابہ کرام کے فہم کی جانب اپنے مسائل کو لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن اہل کلام اور اہل بدعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی دلیل تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی شرح و تفسیر اور اس کی توجیہ و تعویل اپنی عقل پر یا اپنے مفتیوں کے فتووں پر یا اپنے ائمہ کے اقوال پر کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے جگہ قال فلان و فلان کی باتیں کر کے اس کو ملیامیٹ کر جاتے ہیں۔
تو اہل کلام اور اہل سنت والجماعت کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اہل کلام کا منہج یہ ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے، کہ تقدیم العقل علی النقل، عقل کو دلائل پر مقدم کرنا، یہ اہل کلام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے وَمُحَاكَمَةُ النَّقْلِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ، اور دلائل کو اپنے عقل کے ذریعے بنائے گئے اصولوں پر تول کر کے پیش کرنا، یہ اہل کلام کا منہج ہے۔ اور اہل سنت والجماعت، یا دوسرے الفاظ میں کہیں اہل حدیث، اہل الاثر، سلفی، آمینی، محمدی، انصار السنت المحمدیہ، ان کو جو بھی نام دے دیں، ان لوگوں کا جو منہج اور طریقہ ہے، وہ منہج اور طریقہ یہ ہے کہ التسلیم لفہم السلف وانطلاقه على فہم النصوص الشرعیہ، فہم سلف کو تسلیم کر لینا اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پیارے حبیب کے اندر رب کائنات نے ایسی صلاحیتیں دی تھیں کہ ان کی تربیت میں جو آ گیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے حبیب کو رب کائنات نے جو صلاحیتیں دی تھیں کہ اس کے کلام کو جس نے ایک بار اپنے کانوں سے سن لیا، اس کے کان مبارک کان بن گئے، اس کی روح پاکیزہ ہو گئی۔ اس کے کلام کو جس نے سن کر کے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کی تربیت میں رہ کر کے زندگی گزار لی، وہ اتنی پاکیزہ زندگی اختیار کرتا ہے کہ بھوکا مر جائے گا، نیزوں کی سزا کو سہ لے گا۔ اور یہاں تک صورتحال ہے کہ ہماری صحابیات کی شرمگاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دین سے، دینی منہج سے، اسلام کی بنیادوں سے وہ ہٹ جائیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں یا خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر کیا وہ جرأت، وہ ہمت اور وہ شجاعت پیدا ہو سکتی ہے جو ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول کے اندر موجود ہو؟ اور کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی صحبت میں ایک منٹ کی بھی زندگی گزار کر کے دین اسلام کا وہ شعور پیدا کرنے کا کوئی موقع پایا ہے کہ نہیں پایا ہے؟ تو اس دور میں لوگ جس کو اپنا امام تسلیم کریں، جس کی تقلید کریں، وہ معصوم ہی نہ ہو، غلطیاں کرنے کا امکان ہو، اس کی کتابوں میں بار بار یہ بات آئے کہ میں جو بات کہوں اگر قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو، ان لوگوں کی باتوں کو لے لو۔ تو ایسی صورت میں ہم کسی دوسرے کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کے اندر یہ جرأت تھی، یہ پاکیزگی تھی کہ انہوں نے ہمارے پیارے حبیب اور رب کائنات کے آخری رسول قرآن مجید جیسا معجزہ جس نبی آخر الزماں پر نازل کیا گیا، جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی، جس کو ایسی برکتیں اور ایسے معجزات دیے گئے کہ 1 مہینے کی مسافت سے وہ جب چلتا ہے تو 1 مہینے کی مسافت کی دوری ہی سے لوگوں کے پیجامے خراب ہو جاتے ہیں، خوف کی وجہ سے لوگ تھر تھرانے لگتے ہیں۔ جس کو یہ معجزات دیے گئے ہوں کہ کھانے پر ہاتھ رکھ دے، ایک آدمی کا کھانا اور پینا ہے، پورے کے پورے قبیلے آسودہ ہو جائیں اور کھانا ویسے ہی کہ ویسے پڑا رہ جائے، باقی رہ جائے۔ یہ معجزہ جس نبی کو دیا گیا ہو، وہ نبی اور اس کی تربیت میں رہنے والے وہ صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہم کو اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کی پیروی کر کے چلتے ہیں۔ تو اہل کلام اور اہل سنت والجماعت کے آپسی مناہج میں یہ بنیادی فرق ہے، جو فرق آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور عالم دین ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں یعنی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ کی اتباع اور تابعین کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے۔ صحابہ کی اتباع اور تابعین کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی تربیت کی تھی، یا ان کی تربیت میں وہی لوگ تھے جو تابعین کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں سن لو، تمہارے اوپر ضروری اور واجب ہے کہ میری سنتوں کو اپناؤ، اور میرے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ان کی سنتوں کو اور میری سنتوں کو اپنے دار کے دانتوں سے تھام کر کے رکھو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل کلام کا شخص، کوئی اخوانی، کوئی ایسا شخص جو علمی لحاظ سے علماء کی صحبت میں نہیں رہا اور اس کے باوجود وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہ آ کر کے تمہارے سامنے جہالت کی باتیں کر کے تم کو گمراہ کر دے، اچک لے جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے صحابہ اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور سن لو کہ اس سے اگر تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے، تو تم گمراہ ہو کر کے جہنم کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، میں خطاب کو سمیٹوں گا، صحت کی خرابی کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں غور و تدبر کیا، دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب الناس قلوب العباد، تو اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ پاکیزہ دل پایا، لہذا آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث کر دیا، آپ کے اوپر نبوت کو نازل فرمایا، آپ کو آخری نبی بنا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، پھر رب کائنات نے تمام انسانوں کے دلوں کو دوبارہ سے دیکھا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو آپ کے ساتھیوں کے دل کو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ پاکیزہ دل پایا، لہذا اللہ رب العالمین نے فاختارہم لصحبتہ، ان کو منتخب فرمایا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ آج کے دور میں کوئی زندیق، کوئی منافق، کوئی دین کا انکار کرنے والا، دین میں شبہات پیدا کرنے والا، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے امیر معاویہ کا نام لے کر کے، صحابہ اکرام کا نام لے کر کے، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دے کر کے صحابہ اکرام کی تنقیص و توہین کرے، اور ہمارے گھروں میں اس کو سنا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے عظیم جرم ہے، سب سے عظیم فتنہ ہے، جس فتنے کو ہم نے بذات خود رب کائنات کی دی ہوئی نعمت اپنے عقلوں کے نقص کی بنیاد پر قبول کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے ایسے رعنائی والے چہرے رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے نام ہیں، عالمی سطح پر وعظ و نصیحت کرنے والے، لیکن جب صحابہ اکرام کا نام آتا ہے تو ناک چڑھ جاتی ہے۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کا انتخاب رب کائنات نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے کیا تھا۔ ان میں نفاق کی باتیں کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی توہین کرنا، بذات خود وہی انسان کر سکتا ہے
جو بذات خود منافق ہے، زندیق ہے، ایسا شخص دین اسلام اور اس کی بنیادوں سے واقف نہیں ہے، اگر اس نے توبہ کر کے اس منہج صحابہ کی جانب رجوع نہیں کیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو ایسی موت ملے کہ آخرت اس کی تباہ ہو کر کے رہ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نئی نسلوں کو بچائیں۔ تو فرمایا کہ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، فاختارہم لصحبت نبیہ، لہذا اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ یہ انتخاب ہمارا نہیں ہے، یہ انتخاب صحابہ کرام کا بذات خود نہیں ہے، یہ انتخاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب اس رب کائنات کا ہے جس نے صحابہ کرام کو بھی پیدا کیا اور نبی آخر الزماں کو بھی نبی بنایا۔ اگر اس انتخاب پر کوئی تنقیص کی بات کرے، کوئی تنقید کرے، اس انتخاب پر کوئی اعتراض کرے تو گویا وہ اعتراض کرتا ہے نبی آخر الزماں کی دوستی پر، آپ کی صحبت پر۔ کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اعتراض کرتا ہے رب کائنات کے انتخاب پر، اور ایسے شخص کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ مجرم ہے۔ اور ایسے مجرموں کو دھکے دے کر کے ہمارے گھرانوں سے، خاندانوں سے اور مساجد سے باہر کر دیا جانا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی نصرت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ فما رآہ المسلمون حسنا، لہذا مسلمان یعنی صحابہ کرام جس چیز کو اچھا کہہ دے، جس چیز کو نیکی قرار دے دے، جس چیز کو ثواب کا کام قرار دے دے، فہو حسنا، وہ ثواب کا کام ہے۔ اور وما رآہ المسلمون قبیحا، اور یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام جس چیز کو برا کہہ دے، گناہ کا کام کہہ دے، فہو عند اللہ قبیح، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ چیز بری ہے، قبیح ہے اور برائی ہے اور گناہ کا کام ہے۔ لہذا صحابہ کرام یہ حق کا معیار ہیں، صحابہ کرام راہ نجات پر چلنے کا اور اس راستے تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان صحابہ کرام کی پیروی کی جائے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ طیالسی کی روایت ہے جس کو علماء نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو کسی کا اسوہ پکڑنا ہے وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ موت انسان کی زندگی کے بارے میں اچھائی یا برائی کا فیصلہ کن بات کرنے والی چیز ہے۔ انسان کی آنکھیں جس روز مد جائیں، وہ فوت ہو جائے، اس روز اس کا منہج ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط تھا تو غلط تھا، صحیح تھا تو صحیح تھا۔ فرمایا کہ تم کو جسے اسوہ پکڑنا ہے وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اسوہ کس سے پکڑتے ہیں؟ کوئی نائکی ہو جاتا ہے، کوئی انجینئر کا ہو جاتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ کا ہو جاتا ہے، کوئی پاکستانی ڈاکٹر کا ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سن کر کے ہم اپنی زندگی میں اسوہ پکڑتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ اور ہماری خواتین ایک ایسی خاتون کو سنتی ہیں جو پڑوسی ملک کی ہے، جس کو اصول تفسیر سے بھی واقفیت نہیں، منہج صحابہ سے بھی واقف نہیں، اور اخوان المسلمین اور بریلویوں اور قبر پرستوں سب کی تفسیر اٹھا کر کے پیش کرے، اس کے باوجود خواتین اس کے دروس چلائیں ٹیلی ویژن پر، اسکرین پر، اور بیٹھ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح،
قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کا مفہوم، یہ جب تک صحابہ کرام کے طرز پر نہ اپنایا جائے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے بغیر اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا جس کو اسوہ پکڑنا ہے وہ وفات پا جانے والے لوگوں سے اسوہ پکڑے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ شخص کے بارے میں فتنوں سے حفظ و سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے اسوہ پکڑنے کی بات کہی جا رہی ہے جو فوت ہو گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ کانوا ابر هذه الامہ، یہ اس امت اسلامیہ کے سب سے نیکوکار لوگ تھے، دلوں کے سب سے زیادہ صاف تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا سب سے زیادہ دلوں کے صاف، ابرہا قلوبا واعمقہا علما، علم میں سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والے، اتنی گہرائی رکھتے تھے علم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی اور مبارک بال، مبارک سر کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے اس کو گنا کرتے تھے، اتنا گہرا علم رکھتے تھے کہ نماز کی کیفیت میں آپ نے کیسے رفع الیدین کیا، انگلیوں کو کہاں پھیلایا، کہاں ملایا، کہاں تھوڑا کھولا، نگاہیں کہاں تھیں، آمین بالجہر کی آواز کتنی وسیع ہوتی تھی، کتنی طویل ہوتی تھی، رکوع میں جاتے تھے تو کس کیفیت میں رہتے تھے، سجدے میں جھکتے تھے تو پہلے ہاتھ رکھتے تھے کہ پیر رکھتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو پیچھے سے بیٹھا شخص کیا چیز دیکھ سکتا تھا، سلام پھیرنے کی کیفیت، گردن کو موڑنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اتنے گہرے علم کو صحابہ اکرام نے مکمل طریقے سے بیان کر دیا، اتنا زیادہ گہرا علم رکھنے والے یہ صحابہ اکرام تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے، اتنا کم تکلف کرنے والے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے ہو نہ ہو، غذا ملتی ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کی ملتی ہے۔ اتنا کم تکلف کرنے والے کہ غزوہ تبوک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اپنا 50% آدھا سرمایہ سمیٹ کر کے لائے اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر پہلے سے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پورا سرمایہ ہے، کل جمع پونجی اور کل سرمایہ ہے، اس کو آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے، اپنی زندگی کے گزارے کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، ان کا پیغام کافی ہے، ان کی سنت کافی ہے، اسی پر گزارا کر لیں گے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں تب مجھ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر مجھ سے زیادہ محبوب کیوں ہیں۔ یہ صورتحال تھی، گھروں کی فکر نہیں کرتے تھے، پہناوے اور لباس کی فکر نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی، اگر پرواہ تھی تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کے محبوب کیسے بن جائیں، رب کائنات کو راضی کیسے کر لیں۔ تکلفات نہ کرنے کی یہ صورتحال تھی کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون نبی ہے، کون عالم ہے، کون متعلم ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ کے لیے ممتاز مقام بنایا کہ اب آپ یہاں بیٹھا کریں تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تکلفات نہ ہونے کی یہ صورتحال تھی۔ اتنے کم تکلف کرنے والے کہ پہننے کے لیے کپڑا کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جس میں پیبند نہ لگا ہو، کھانے کے لیے گھروں کے اندر تھوڑی بہت جو، تھوڑا بہت کھجور اور پانی پڑا ہوتا تھا، کئی مہینے اسی پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے دفاع کے لیے ان کی تلواریں، ان کے ہتھیار، ان کی صلاحیتیں ہمیشہ دندناتی رہتی تھیں۔ یہ اسلوب تھا۔ تب رب کائنات نے 313 کی تعداد کو غزوہ بدر میں
ہزاروں ہتھیاروں سے لیس کفار کے مقابلے میں فتح یابی عنایت فرمائی. یہ صورتحال تھی. تو ان لوگوں کے دور میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ساری دنیا میں ان کا پیغام سن کر کے کفار و مشرکین کی بڑی بڑی طاقتیں تھر تھراتی تھی، کانپتی تھی. دین اسلام پر کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے، کوئی انگلی اٹھا دے، اس بات کو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. تو سب سے کم تکلف کرنے والے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَحَقَّهُمْ، فرمایا کہ ان کی فضیلتوں کو اور ان کے حقوق کو تم لوگ سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ، اور ان کی ہدایت والی چیزوں اور ان کے طریقوں کو اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ یہ صراط مستقیم پر تھے، یہ اسی راستے پر تھے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر کے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لہذا ان لوگوں کی پیروی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. صحابہ کرام نے دین کی مکمل ترجمانی ہمارے سامنے پیش کی. ہمارے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام کے تمام مناہج باطلہ سے براءت کا اعلان کریں جو اہل کلام کا منہج ہے، جو توجیہ و تعویل کا منہج ہے، جو انکار سنت کا منہج ہے، جو سنت میں شبہات پیدا کرنے کا منہج ہے، جو صحابہ کرام کی تنقیص کا منہج ہے، جو غیر علماء واعظین سے علم کو سیکھنے کا منہج ہے، جو جاہلوں کو مفتی بنانے کا منہج ہے. رب کائنات ہم کو ان تمام کے تمام مناہج باطلہ سے توبہ کر کے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. ایک بات مزید آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ شیخین ہمارے جو نوجوان قابل اعتماد علماء کرام سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو جڑنا چاہیے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کو منہج سلیم کو، منہج صحابہ کو، منہج شفافیت کے منہج کو اور اس منہج کو سیکھنا ہے جو آپ کو لے جا کر کے صراط مستقیم کے ذریعے سے جنت تک پہنچا دے، تو ایسی صورت میں شیخین کو نظر انداز کر کے آپ نہیں چل سکتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو پڑھیں، علماء کرام سے سمجھیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو پڑھیں تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقول عن المنحرفین، انحراف کرنے والوں کے بارے میں، جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے، جنہوں نے منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم یقولون بالکتاب والسنہ، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں. یہ گمراہ لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ولیکن یخالفون ما کان علیہ سلف الصالح، لیکن سلف امت اور بالخصوص صحابہ کرام جس طریقے پر تھے اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا آج کے دور کا فتنہ ہے کہ ایک انسان قرآن مجید کی آیتوں کا نمبر تو ذکر کر دے، حدیث کے ابواب کا نمبر اور حدیث کے ارقام تو ذکر کر دے، لیکن پوری تقریریں سن جائیں، کہیں بھی کسی قرآن کی آیت یا کسی صحیح حدیث کے بارے میں اس نے صحابہ کرام کا کوئی ایک قول ذکر کیا ہو جس کی بنیاد پر اس کو سمجھنے کی دعوت دی جائے، یہ کہیں نہیں ملنے والا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا تھا
کہ یہ انحراف شدہ لوگ، یہ بھٹکے ہوئے لوگ، یہ منحرفین، یہ گمراہ لوگ قرآن و سنت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن منہج صحابہ اور منہج سلف کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے گمراہ لوگوں کی۔ اور اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، اسلام حقیقی کی پیروی کرتے ہوئے جئیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔